اللہ اکبر۔ اب حبیب یمنی سامنے بیٹھا ہے، سرکار دو عالم فخر آدم و بنی آدم سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حبیب یمنی کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ کے اوپر پڑتی ہے، چہرہ منتہا کے اوپر پڑتی ہے، دل ہی دل میں جان جاتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ باہر سے بلایا گیا تھا تو سرکار دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حبیب یمنی نے عرض کیا، حضور سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مجھے اللہ رب العالمین نے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا اے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں سب انبیاء و رسول معجزات لے کر آئے ہیں۔ کیا رب کائنات نے آپ کو بھی کوئی معجزہ عطا کیا ہے؟ فرمایا وہ تو معجزات لے کر آئے ہیں نا، رب کائنات نے مجھے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ جو چاہے دیکھنا چاہتا ہے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حبیب یمنی کہنے لگا اچھا بات یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، وہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اس کے 2 ٹکڑے کر دیں اور نیچے آئیں پھر جا کر جڑ جائیں، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات میرے دل کے اندر پوشیدہ ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر آگاہ ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے نبیوں کو بے شمار معجزات بھی دیتا ہے، علم و حکمت بھی دیتا ہے۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ معجزہ دکھائیں۔ اس کے دل کے اندر یہ خیال تھا اور لوگوں کے سامنے اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ لوگوں سن لو، اگر وہ جادوگر ہوا تو جادو کا اثر زمین کے اوپر چلتا ہے، آسمان کے اوپر نہیں چلتا۔ زمین کے اوپر جادو کا اثر چلتا ہے، آسمان کے اوپر نہیں چلتا۔ میں اس سے ایسا معجزہ طلب کروں گا، آسمانی معجزہ، اگر وہ اللہ کا پیارا نبی ہوا تو کر کے دکھا دے گا، اور اگر جادوگر ہوا تو اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ جب نے ابو قبیس کے اوپر تشریف لاتے ہیں، حبیب یمنی بھی ساتھ ہے، سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہے، اور بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں۔ حبیب یمنی کہنے لگا حضور دیکھیے وہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، آپ اس کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اچھا بس یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں، آپ یہ کر دیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی شہادت والی انگلی 14ویں کے چاند کی طرف یوں کی اشارہ کیا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان شکل قمرہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرقتین فرقت فوق الجبل وفرقت دونہ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشہدوا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت کو وجد آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، ارے اندھے مل کر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے مل کر دیکھ لے طاقت رسول اللہ کی۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے حبیب یمنی کو دکھا دیے۔ جب حبیب یمنی نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، فوراً سرکار دو عالم علیہ السلام کے قدموں کے اوپر گر پڑا اور پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حبیب یمنی
کیسا لگا؟ پتہ چلا نا کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دوستو، حبیب یمنی بھی کہنے لگا کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ شاگرد کہتا ہے میرا استاد بہت اچھا ہے، بیٹا کہتا ہے میرا باپ بہت پیارا ہے، شفقت والا ہے، ہاں جی، اسی طرح مرید کہتا ہے کہ میرا پیر سب سے افضل ہے، اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی، میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ اور کم وقتوں ایک طرف نبی کو نبی بھی مانتے ہو اور دوسری طرف عیب جویا بھی نکالتے۔ محبوبہ تے نکتہ چینی جرا کرن تو بات نہیں آندا، اصل منافق اس نو جانو اور جھوٹا پیار جنوندا، سانو دسیا عشق تے مفتی جو مڑ اے فرماؤندا، جتھے آدم دل لگدا وے اوتھے عیب نظر نہیں آندا۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی نے جب یہ دیکھا، حبیب یمنی نے جب یہ دیکھا تو فوراً کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان ہو گیا۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے حبیب یمنی، یہ تو تم نے دیکھ لیا، جو تم نے مانگا میں نے دکھا دیا، اب جو دوسری بات تیرے دل کے اندر پوشیدہ ہے نا، تجھے بتانے سے پہلے ہی میں تجھے بتا دیتا ہوں، تجھے بتانے سے پہلے ہی تجھے بتا دیتا ہوں۔ پیارے کریم آقا نے فرمایا اے حبیب یمنی، تیری ایک بیٹی ہے نا جو آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، تیرے دل کی خواہش ہے وہ تندرست ہو جائے، صحیح سلامت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب حبیب یمنی نے یہ سنا تو چھم چھم آنسو بہانے لگا اور عرض کرنے لگا جس پاس سے میں ٹر جاواں، جس پاس میں ٹر جاواں، سرکار نظر رکھ دے، جس پاس میں ٹر جاواں، سرکار نظر رکھ دے، رہندے نے مدینے وچ، اور رہندے نے مدینے وچ، دونوں عالم دی خبر رکھ دے، رہندے نے مدینے وچ، دو جگ دی خبر رکھ دے۔ حبیب یمنی یہی دل کی خواہش ہے نا؟ جاؤ، رب کائنات نے میری دعا سے تمہاری بچی کو صحت یاب کر دیا، میری دعا سے رب کائنات نے تیری بیٹی کو صحت یاب کر دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور دیکھنا چاہتا ہے تو ماں۔ تو حبیب یمنی ہاتھ باندھ کر پیارے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے تجھے کیا بتاؤں اے دل روبا، تجھے کیا بتاؤں اے دل روبا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تجھے کیا بتاؤں۔ جو مدینے میں بیٹھ کر یمن کی باتیں بتا رہا ہے اس سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ہاں جی، تجھے کیا بتاؤں اے دل روبا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نظر کی تو بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ حبیب یمنی نے جب یہ خوشخبری سنی نا کہ رب کائنات نے پیارے آقا کی دعا سے میری بیٹی کو تندرست کر دیا ہے، صحت یاب کر دیا ہے، اللہ اکبر، تو بارگاہ نبوت اور رسالت کے اندر عرض کیا یا رسول اللہ میں اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
اگر اجازت ہو تو میں جا سکتا ہوں، اپنی بیٹی کو دیکھ سکتا ہوں۔ گویا کہ اس کے دل کے اندر یہ مچل رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ جان تو چکا ہے نا کہ میرے پیارے کریم آقا بے شک وہ مدینے کے اندر بیٹھے ہیں لیکن دو عالم کی خبر رکھ رہے ہیں۔ حبیب یمنی واپس جاتا ہے، جب یمن کے اندر پہنچا، یمن کے، اور یہ یاد رکھیں یہ وہ پیارا یمن شہر ہے، یہ وہ پیارا یمن شہر ہے جس کی برکت کے لیے پیارے مصطفیٰ نے دعا کی ہے، اللہم بارک فی یمننا وفی شامنا، کہ یا اللہ ہمارے یمن کے اندر برکتیں ڈال دے، ہمارے شام کے اندر برکتیں ڈال دے۔ حضور نے دعا کی۔ وہاں ایک نجد کا آدمی بیٹھا تھا حضور کی محفل میں، نجد کا آدمی بھی بیٹھا تھا۔ عرض کیا وفی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا کرے۔ حضور نے 3 مرتبہ دعا کی، اللہم بارک فی یمننا وفی شامنا۔ تو جب تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا نا تو حضور نے فرمایا وفی نجدنا کن الشیطان، فرمایا نجد کے اندر شیطان کا سینگ پیدا ہوگا جو میرے دین کے اندر فتنہ اور رخنہ داری وہ پیدا کرے گا۔ بعض لوگ میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو حضور نے اس وقت یمن کے لیے دعا کی۔ دیکھیے آپ نے یہ میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا کے اوپر یہ یوٹیوب کے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، یمن کے اندر جو میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکلتا ہے، میری نگاہ جب تک کہاں تک پہنچی اس جلوس کے اوپر دیکھتے ہوئے لوگوں کا جم غفیر ہی نظر آیا، کروڑوں کی تعداد میں لگتا تھا کہ وہ پیارے مصطفیٰ کے جلوس میں شامل ہے اور حضور علیہ السلام کا محبت بڑا جلوس نکال رہے ہیں۔ اتنی وہاں ان کے دلوں کے اندر محبت ہے۔ کیوں؟ یہ میرے نبی کی دعا کا نتیجہ، یہ میرے نبی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو حضرت حبیب یمنی جو یمن کا بادشاہ ہے واپس جاتا ہے، یمن میں پہنچا، اپنے شاہی محل کے اندر پہنچا، دروازہ بند پایا، دروازے کے اوپر دستک دیتے ہیں، من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ انا حبیب یمنی، گھر کا مالک حبیب یمنی ہو۔ ایک نوجوان دوشیزہ نے جو حسن و جمال کی پیکر ہے آ کر دروازہ کھولا۔ حبیب یمنی نے جب دیکھا تو کہا من انتے، بیٹی تم کون ہو؟ ابا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ کی بیٹی تو ہوں میں، آپ کی بیٹی تو ہوں میں۔ فرمایا میری بیٹی تو آنکھوں سے معذور تھی، ہاتھوں سے معذور تھی، پاؤں سے معذور تھی، اور تو حسن و جمال کی پیکر، خوبصورت اتنی لڑکی، تو کہاں سے میری بیٹی؟ عرض کیا ابا حضور جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے اس نے مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا، جس نے تمہیں معجزہ دکھا کر کلمہ پڑھایا ہے وہ میرے پاس تشریف لائے خواب کے اندر اور مجھ سے کہا بیٹی تیرا باپ مسلمان ہو گیا ہے، تیرا باپ مسلمان ہو گیا ہے، اگر تو بھی کلمہ پڑھ لے گی رب ذوالجلال تجھے بھی صحت فرما دے گا۔ تو میں نے خواب کے اندر کلمہ پڑھا، جب میں نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو اس حالت میں نے پایا ہے۔ جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، ایسی لہک مہکتی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، بے شک میرا پیارا محبوب تمہارے پاس میری دلیل بن کر آ گیا ہے، میرا محبوب تمہارے پاس میری دلیل بن کر آ گیا ہے۔ میرے تک رسائی چاہتے ہو تو میرے محبوب سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ تمہیں مصطفیٰ بھی مل جائے گا، تمہیں خدا بھی مل جائے گا۔ بارگاہ علم ازل میں دعا ہے اللہ رب العالمین
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔